نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈ کرنے والی کتاب تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ قرآن سے اور اسلام سے یا اسلامی اصول سے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے، ایمان بالغیب کی۔ اگر ایمان بالغیب کی شرط نہیں پائی گئی یا اس پر وہ پورے نہیں اترے تو قرآن سے یا اسلام سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ایمان بالغیب کو سمجھنا ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہے۔ اگر ہم اس پر پورے اترتے ہیں تو ہم حقیقت میں اسلامی اصول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا قرآن کی باتیں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اور اگر اس پر پورے نہیں اترتے تو قرآن سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کے معنی یقین کے آتے ہیں اور غیب کے معنی آتے ہیں پوشیدہ چیز کے، جو نظروں سے پوشیدہ ہو، جو دکھائی نہ دے اور جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے اندھیرا، گپ اندھیرا ہو تو اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو دکھائی نہیں دیتا بالکل بھی، اور دوسرے اس اندھیرے کے اندر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ تو ایمان بالغیب ہے کہ دو چیزیں نہ تو اس کا تصور ہو سکتا ہو، نہ قیاس کر سکتے ہو، نہ دکھائی دے سکتا۔ بنیادی طور پر اس کے اندر آخرت والی دنیا آ جاتی ہے، آخرت کی تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ آخرت کی کوئی بھی بات ہو، مثلا اللہ ہے، اس کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ دکھائی دیتا اور نہ تصور کر سکتے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ جنت دوزخ ہیں، ان کی حالتیں ہیں، ان کی صفتیں ہیں، ان کو نہ دیکھ سکتے نہ تصور کر سکتے اس کے بارے میں۔ عذاب قبر ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے۔ آخرت کی کوئی بھی بات ہو، اس کو نہ تو کسی انسان نے دیکھا نہ تصور کر سکتا۔ بس اللہ کے ایک سچے نبی نے ہمیں خبر دی ہے تو اس پر ہمیں یقین کرنا ہے کہ بلا شبہ یہ ساری کی ساری باتیں برحق ہیں، سچی ہیں۔ تو یہاں تک تو تمام لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ یہیں پر جانچ ہو رہی ہے کہ کون ایمان بالغیب پر پورا اترتا ہے، کون نہیں اترتا۔ ہمیں دنیا ہی کے اندر مشق کرا دی گئی ہے۔ ایمان بالغیب کا ایک پہلو دنیا سے بھی متعلق ہے۔ اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، کوئی سا بھی اصول لے لو آپ، تو اس کے بارے میں اگر دیکھیں، غور فکر کریں، تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم قید کے اندر آ گئے ہیں، ہم پریشانی کے اندر ہیں۔ مثلا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنا، اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم پوری زندگی سچ بولتے رہے تو خدا کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور اگر ہم نے آزادانہ زندگی گزاری، جھوٹ بولتے رہے پوری زندگی، تو خدا کو کیا نقصان ہوگا۔ اسلام کے ہر اصول کے بارے میں آپ یہ غور کریں
کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر یہ احکام نازل کیے ہیں جن کو ہم پابندیاں سمجھ رہے ہیں ان میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو نتیجے میں بہت دنوں کے غور فکر کرنے کے بعد میں تمام انسان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں. اور اگر آپ بے قید زندگی گزارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، خلاف شریعت بات کرتے رہے تو اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ قوانین کس کے فائدے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ راز کھولا ہے کہ ہم نے جس انداز سے دنیا بنائی ہے، اگر اس دنیا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو ہم نے قوانین بتلائے ہیں ان پر آنکھ بند کر عمل کر لو. اور رجل جو ہے وہ غیب کے اندر رکھ دیا گیا، اس پر ایمان لاؤ. یعنی ہر حکم پر اگر ہم غور کریں، مثلا ایک سچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ بولو. تو جب انسان سوچتا ہے تو یہاں اس کا ذہن اٹک جاتا ہے، شیطان اسے ورغلاتا ہے کہ اگر تم پوری زندگی سچ بولتے رہے تو تم تو زندگی کی دوڑ کے اندر پیچھے رہ جاؤ گے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا. تو وہ سچ کو چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے سچ بولنے کا، وہ میرے پاس ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ دیکھ سکتے اس کو. تو یہیں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے. انسان کی غلطی یہ ہے کہ خود اپنی عقل سے وہ اس کا رزلٹ دیکھ لیتا ہے. ایمان بالمشاہدہ چاہتا ہے وہ کہ دیکھ کر ایمان لانا، اور جب اسے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے تو وہ فوراً چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ وہ ایمان بالغیب پر عمل کرے. مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لائے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات کا ثبوت نہیں دے پائے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو. مشرکین مکہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان کس بنا پر نہیں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تقریباً 53 سال رہے اور 40 سالہ زندگی آپ کی ایسے گزری ہے کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا. تمام کے تمام لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. یعنی ایک ایسی شخصیت جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور پھر اچانک وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. کیا اس کے بعد میں حقیقت میں وہ آپ کو جھوٹا نبی مانتے تھے؟ تو تاریخ بتاتی ہے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے کا ہر آدمی چاہے مخالف ہو یا موافق ہو آپ کو بالکل دل سے سچا مانتا تھا. پھر کون سی ایسی وجہ آئی کہ جس کے بنا پر وہ ایمان نہیں لائے؟ وہ یہی رزلٹ کا مسئلہ تھا. انہوں نے غور کیا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مان لیں، یعنی اس خدا کو مان لیں جو دکھائی نہیں دیتا، تو ہمارا تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے. مکہ جو ہے وہاں کی آبادی، نہ تو آس پاس کے اندر کوئی کھیت ہے اور نہ کوئی تجارتی مرکز ہے. قرآن نے اس کو بوادن غیر ذی زرع کہا ہے، جہاں پر نہ کھیتی ہو سکتی ہے نہ کچھ دوسری چیز ہو سکتی، پہاڑوں سے وہ گھرا ہوا. مکے والوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کبھی سال میں ایک مرتبہ ایک قافلہ تجارت کے لیے چلا گیا، ورنہ تو پورا سال جو ہے خانہ کعبے کے اندر جو بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھتا تھا وہی ان کا ذریعہ معاش تھا. عرب کے اندر 360 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ ایک بت کو پوجتا تھا. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ
ہر قبیلے کے بت لا کر خانہ کعبے کے اندر رکھ دیے تاکہ عرب کا ہر قبیلہ وہاں پر آئے، اپنے بت کی زیارت کرے اور اس پر چڑھاوا چڑھائے۔ تو اس سے انہیں دو فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ ایک تو تمام قبائل نے انہیں اپنا سردار مان لیا تھا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے مذہبی معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں، اور دوسرے ان کا ذریعہ معاش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسے خدا کو مانو جس کی نہ تو تصویر لگائی جا سکتی اور نہ وہ نظر آ سکتا۔ اب وہ اس غور و فکر کے اندر پڑ گئے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر ہم پیغمبر کی بات مان لیتے ہیں اور ان 360 بتوں کو نکال دیتے ہیں یہاں پر، تو عرب کا کون سا قبیلہ یہاں پر آئے گا؟ وہ کس بنا پر آنے لگے؟ ہمارا تو یہ ذریعہ معاشی خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ حالانکہ یہاں پر ان کا امتحان یہ تھا کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے، چاہے ہم جتنے بھوکے مر جائیں، ہم اللہ کے رسول کی یہ بات مان کر دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ وہ غیب کے اندر تھا، اور غیب کے بارے میں نے بتلایا کہ غیب اسے کہتے ہیں جس کا نہ تو تصور کر سکتے اور نہ دیکھا ہو، ایسا رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ یہاں پر ناکام رہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے آ کر یہ کہا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں، ہدایت کی اتباع کر لیں، تو ہم تو زمین کے اندر بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے، لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہم کسی جگہ کے نہیں رہنے کے، ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک سردار نے آ کر یہ بات کہی تھی کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، لیکن اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے، ہمارے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں رہنے کا۔ تو وہاں پر یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان بالغیب پر پورے اترتے ہیں، ایمان بالغیب کو مانتے ہیں کہ جو پیغمبر نے فرمایا وہ سچ ہے، اور اس کا رزلٹ خدا کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں۔ لیکن وہ ناکام رہے، اور اسی بنا پر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ اگر ہم 360 بت نکال دیں گے تو یہاں خانہ کعبے کے اندر کون آئے گا؟ آج ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ 360 بت نکالنے کے بعد میں زائرین کی تعداد کے اندر ہر سال اضافہ تو ہوتا گیا، لیکن ذرہ برابر بھی کسی بھی انسان کی کمی نہیں ہوئی، اور نہ مکہ والوں کے لیے ذریعہ معاش کے اندر کوئی کمی آئی۔ تو یہ ہے وہ غلطی کہ انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم آنکھ بند کر کر خدا کی بات پر عمل کریں تو اور رزلٹ کا انتظار کرتے رہیں تو ایسا رزلٹ نکلے گا کہ آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ آپ نے کبھی تصور کیا ہوگا اس کا۔ تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب سے پہلی شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن کے اندر جتنے بھی احکام آئے ہیں ہر حکم کے بارے میں شیطان کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگر ہم نے اس کام کو کر لیا تو لوگ کیا کریں گے۔ مثلا صبر کے بارے میں اگر کہا کہ صبر کر لو تو لوگ یہ سمجھیں گے تو بزدل ہو گیا۔ تواضع کے بارے میں اگر کہیں گے تواضع اختیار کرو، کہ تو خود اپنا آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو اس قسم کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ان تمام وسوسوں کو ختم کر کر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کر عمل کرنا ہے اور رزلٹ کا انتظار کرنا ہے۔ پھر آپ خدا کے کمالات کا، خدا کے کرشمات کا مشاہدہ دیکھو۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ پانی کے اندر، دودھ کے اندر پانی ملاتی ہے، اور اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی
وہ شاید پانی اس لیے ملاتی ہو، وہ سوچ رہی ہو کہ میری ابھی لڑکے کی بھی شادی کرنی ہے، اس کے لیے خرچے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آ کر انہیں سمجھایا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، آئندہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ وہ حضرت عمر فاروق سے ڈر گئی اور ان کے سامنے توبہ وبہ کرنے لگی کہ آئندہ میں یہ ہرگز نہیں کرنے کی۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر دوبارہ شکایت ملی حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق پھر آئے کہ تو نے دودھ کے اندر پانی ملانا نہیں چھوڑا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے سامنے جھوٹ بولنے لگی کہ نہیں امیر المومنین، میں نے تو اسی وقت دودھ کے اندر پانی ملانا چھوڑ دیا جب آپ پہلے تشریف لائے تھے۔ تو اندر سے لڑکی، جو اس کی نوجوان لڑکی تھی، وہ ایک دم سے اپنی والدہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی کہ تم امیر المومنین کے سامنے جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم نے غلط کہا ہے، تمہیں چاہیے توبہ کریں، اور تم نے دودھ ملانا کب چھوڑا؟ بس حضرت عمر فاروق نے یہ سنا اور فوراً یہ طے کر لیا کہ اس لڑکی سے میں اپنے لڑکے کی شادی کروں گا۔ تو اس لڑکی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اس لڑکی، وہ لڑکی کے سامنے چانس تھا کہ اگر میں اپنی والدہ کو جھوٹی کہوں گی تو میرا گھر بدنام ہو جائے گا، اور جب گھر بدنام ہوگا تو میرا کوئی رشتہ بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن ان تمام خطرات کو اس نے درگزر کرتے ہوئے بالکل سچی بات کر دی۔ اس سچی بات کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک دم سے ایک بڑے گھرانے کے اندر نکاح ہو گیا۔ شیطان تو یہ سوچتا کہ جھوٹ بول دے تاکہ گھرانے کی عزت باقی رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ گناہ بھی لکھا جاتا اور حضرت عمر فاروق کے لڑکے سے شادی بھی نہ ہوتی۔ سچ بولنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دکھلایا، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اس بوڑھی عورت کو تصور ہو سکتا تھا، نہ اس لڑکے کو، کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ اور مثالوں سے اس کو واضح کیا جائے گا، کیونکہ یہ یؤمنون بالغیب کا مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، لوگ یہیں پر ناکام ہو رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔